بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اپنی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی 14 اگست سن 1947 کو پاکستان دو حصوں میں وجود میں آیا، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ سن 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت یہ ایک ہی ملک رہا۔ مشرقی پاکستان کے زوال یا علیحدگی کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محلول۔ پاکستان کا ان دونوں حصوں کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں بھارت اور سمندر حائل ہے، اسی لیے دونوں حصوں میں عوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ بھارت نے کبھی بھی بر صغیر کی تقسیم اور قیام پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے مغربی پاکستان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پروپیگنڈے نے دونوں صوبوں کے عوام میں بد اعتمادی پیدا کر دی، جس سے شدید نقصان پہنچا۔ نمبر 2، معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے، اس لیے ان کے مابین ایک دوسرے سے آگاہی پروان نہیں چڑھ سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا یہ رویہ زیادہ دوستانہ تھا اور وہ عوام کے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے افسران مشرقی پاکستان میں تعینات کیے جاتے تھے۔ ان کا رویہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل مختلف اور جداگانہ ہوتا تھا۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و نسق میں جائز اور حقیقی حصہ دار نہیں بنایا گیا۔ نمبر 3، ماشاء اللہ۔ بار بار ماشاء اللہ کے نفاذ نے بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا تھا۔ جنرل محمد ایوب سیاستدانوں کو یہ الزام دیتے تھے کہ وہ پارلیمانی حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ عوامی رہنما یہ یقین رکھتے تھے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں ماشاء اللہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی۔ نمبر 4، زبان کا مسئلہ۔ سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور کئی بنگالی طلبہ کی جان قربان ہو گئی۔ اس سے بھی بنگالیوں کے ذہنوں میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ نمبر 5، صوبائی خود مختاری۔ مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خود مختاری چاہتا تھا۔ اس مطالبے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک بھارت نے سن 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کر دیا۔ اگر یہ مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ نمبر 6، معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا۔ عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان نے بنگال میں یہ پروپیگنڈا اور تشہیر کرنا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا گیا ہے۔ اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے عوامی لیگ کا 6 نکاتی منشور پیش کیا۔ ملک کی دیگر جماعتوں نے مجیب الرحمان کی تجاویز کو رد کر دیا۔ اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات جوڑنے شروع کر دیے۔ آل انڈیا ریڈیو نے اپنے پروگراموں کے ذریعے بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ نمبر 7، ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی ایک کثیر تعداد پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے ایسا ادب اور لٹریچر تیار کیا جس کی بدولت بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف منفی جذبات اور خیالات پروان چڑھے۔ نمبر 8، بین الاقوامی سازشیں۔ مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین 1 کروڑ ہندو اقلیت آباد تھی۔ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کی پشت پناہی کرتا تھا۔ بھارت مغربی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مزید مستحکم ہو سکے۔ بے شمار ہندو بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ روس بھی پاکستان مخالف تھا کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری جانب خود امریکہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا تھا۔ ان حالات میں
روس نے بھارت اور پاکستان اور بھارت کے حملے اور جارحیت کی کھل کر حمایت کی۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنی ریڈنگ مکمل کی۔ اب ہم سن 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت کے بارے میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔